بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، جنت و جہنم کے مشاہدات۔ سفر معراج شریف کا ایک بڑا حصہ ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات۔ شب اسراء کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی، وہاں محلات و باغات ملاحظہ فرمائے، اسی طرح جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا اور وہاں گناہ گاروں کو ہونے والے عذابات بھی دیکھے۔ الغرض جو واقعات قیامت کے بعد ہونے والے تھے وہ اسی رات سر کی آنکھوں سے عین بیداری میں ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، معراج کی رات نبیوں کے سالار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں مردار کھانے والے لوگوں کو دیکھا۔ ایسے لوگ دیکھے، جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو اپنی چھاتی کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملاحظہ فرمائے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کیا گیا، یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ عرض کیا گیا، حضور یہ سود کھانے والے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر کچھ افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے جا رہے تھے۔ بتایا گیا، حضور یہ ناحق یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ جہنم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو چوپایوں یعنی بکری، بھینس، گائے وغیرہ جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس، جہنم کا تھوہر اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ عرض کیا گیا، یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ غیبت کرنا، مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، برا بلا کہنا، منہ پر عیب لگانا، الزام تراشیاں کرنا، والدین کو ستانا، ان کے سامنے زبان درازی کرنا، سودی کاروبار یا سودی لین دین کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یتیموں کا مال ناحق کھا لینا، وراثت تقسیم کرنے میں خیانت کرنا، بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ وہ گناہ ہیں جو اب معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ 100 کروڑ یہ کمزور جسم اور جہنم کے ایسے ہولناک عذاب، ہم میں سے کون ہے جو یہ عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ مگر افسوس، یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ذرا تصور تو کیجئے، خدا نخواستہ اگر ہمارے گناہوں پر روز قیامت گرفت کر لی گئی، اگر جہنم کے ایسے خوفناک عذابات میں
مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، بغیر دیر کیے ہاتھوں ہاتھ گناہوں سے توبہ کر لینا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جانا ہی اچھا ہے۔ آج کل کرتے کرتے کہیں دیر نہ ہو جائے، خدا نخواستہ گناہ کرتے ہی کرتے اگر موت کا فرشتہ آ پہنچا اور توبہ سے پہلے ہی روح قبض کر لی گئی تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے اور استقامت کے ساتھ نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔